اہرام مصر یا میسوپوٹیمیا کے طاقتور شہروں کے عروج سے بہت پہلے وسطی ترکی کے میدانی علاقوں سے ایک پھلتی پھولتی کمیونٹی ابھری تھی۔ یہ چٹل ہیوک ہے، جو پتھر کے زمانے کی ایک بستی ہے جو اتنی نفیس ہے کہ انسانی تاریخ کے بارے میں جو کچھ سوچتے تھے اسے دوبارہ لکھیں گے۔ 1960 کی دہائی میں دریافت ہونے والے چٹل ہیوک نے آرٹ، مذہب، تجارت اور جدت طرازی سے مالا مال ایک قدیم دنیا کا انکشاف کیا۔ یہ سب تقریباً 9000 سال پہلے پھل پھول رہے تھے۔ انیس سو 61 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ جیمز میلاٹ نے ایک ٹیم کی قیادت میں وسطی ترکی کے میدان کونیا کے ایک ٹیلے کا دورہ کیا۔ یہ ٹیلہ، جسے ہوک کے نام سے جانا جاتا ہے، صرف ایک قدرتی پہاڑی سے کہیں زیادہ تھا۔ یہ مصنوعی تھا، صدیوں سے تعمیر کردہ گھروں اور زندگیوں کی پرت در پرت۔ جب انہوں نے گہری کھدائی کی تو ٹیم نے چٹل ہیوک کو دریافت کیا، جو 7200 قبل مسیح کی ایک وسیع نیولیتھک بستی ہے جو میسوپوٹیمیا کے ابتدائی شہروں سے 2000 سال پرانی ہے۔ انہوں نے زمین کے نیچے جو کچھ پایا وہ آثار قدیمہ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ چٹل ہیوک جھونپڑیوں کا بکھرا ہوا ٹکڑا نہیں تھا، یہ ایک شہر تھا، شاید 8000 لوگوں کا گھر مستطیل اور مٹی کی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے، شہد کی چھڑی کی طرح ایک ساتھ پیک کیے گئے۔ ہر ایک چھت کے داخلی دروازوں سے داخل ہوتا تھا۔ وہاں کوئی سڑک نہیں تھی، لوگ چھتوں پر چلتے پھرتے تھے۔ ہر گھر میں چولہے، سٹوریج روم اور سونے کے لیے پلیٹ فارم تھے۔ بنیادی گھر کا ڈیزائن تعمیر نو کی 14 پرتوں سے مطابقت رکھتا ہے، جو 800 سال کی مسلسل زندگی پر محیط ہے۔ چٹل ہیوک کی زندگی پرانے اور نئے کا امتزاج ہے، کھیتی باڑی اور شکار، رسم و رواج اور گھریلو کام۔ وہ اناج اور سبزیاں اگاتے تھے، میوے جمع کرتے تھے اور بھیڑوں کو پالتے تھے، لیکن وہ جنگلی سور، ہرن اور یہاں تک کہ چیتوں کا شکار بھی کرتے تھے۔ ان کی غذا گوشت اور جنگلی کھانوں سے بھرپور تھی، جس کا ثبوت حیرت انگیز طور پر محفوظ کیے گئے دانتوں سے ملتا ہے۔ جب موت آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی لاش گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ لوگوں کو ان کے پلیٹ فارموں کے نیچے دفن کیا گیا تھا، جہاں وہ کبھی سوتے تھے۔ اوزار، زیورات، اوبسیڈین، آئینے جیسے نذرانے کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت پر یقین ہے اور شاید آباء و اجداد کی عبادات کا آغاز ہے۔ اپنے دور دراز مقام کے باوجود چٹل ہیوک الگ تھلگ نہیں تھا۔ یہاں کے باشندے کیپاڈوشیا سے اوبسیڈین، تورس پہاڑوں سے لکڑی، بحیرہ روم سے سمندری خول اور شام سے فلنٹ کی تجارت کرتے تھے۔ انہوں نے کارمیلین سے زیورات، ایپاٹائٹ سے موتی اور آتش فشاں شیشے سے اوزار تیار کیے، جو 30,000 مربع کلومیٹر پر پھیلے وسیع تجارتی نیٹ ورک کا ثبوت ہے۔ چٹل ہیوک پتھر کے دور کی دنیا میں ایک اقتصادی مرکز تھا، لیکن شاید چٹل ہیوک کا سب سے غیر معمولی پہلو اس کی روحانی زندگی تھی۔ بہت سے گھروں میں مزارات تھے، ایسی جگہیں جو بیل کے سینگوں، پلاسٹر ریلیف اور دیواروں کی پینٹنگ سے سجی ہوئی تھیں۔ ایک دیوی جنم دے رہی ہے، شہر کے قریب آتش فشاں پھٹ رہا ہے۔ مٹی کے چھوٹے مجسمے، پیچیدہ طور پر تراشی گئی مورتیاں، بیلوں کے سروں کے نیچے شکار کے رسمی مناظر، قربانیوں کی موجودگی ایک گہری اور پیچیدہ مذہبی نظریے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو ممکنہ طور پر منظم مذہب کی جڑیں ہیں۔ یہ ابتدائی آباد کار کہاں سے آئے تھے؟ جنوبی اناطولیہ کے ساحل پر غار کا فن چٹل ہیوک کی دیواروں کی پینٹنگ سے بہت مماثلت رکھتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بانیوں نے ساحلی علاقوں سے سطح مرتفع تک ہجرت کی ہوگی۔ 3000 سال قبل مسیح تک شہری زندگی کونیا کے میدان میں پھیل گئی، لیکن پرسرار طور پر 2000 سال قبل مسیح تک
ये इलाका तकरीबन मुकम्मल तौर पर तुर्क कर दिया गया था। इसके बावजूद चगलहयोक की विरासत के आसार बाकी हैं, फ़न में, तजारत में और इसके बाद अकीदे के निज़ाम में। आज भी साइट के आसपास के मकामी गांव दीवारों को सुर्ख जियोमेट्रिक डिज़ाइन और हाथ के निशानात से रंगते हैं, जो 9000 साल पहले की बसरी ज़ुबान की बाज़गश्त देते हैं। चगलहयोक सिर्फ घरों का मजमुआ नहीं था, ये पत्थर के दौर का एक शहर था, एक ऐसी जगह जहां इंसानों ने सबसे पहले एक बरादरी के तौर पर तामीर, खेती, तजारत और इबादत करना सीखा। ये इंसानी ज़हानत की गवाही के तौर पर खड़ा है। तहज़ीब के आगाज़ में भी खूबसूरती, मानी और ताल्लुक़ पैदा करने की हमारी सलाहियत। तुर्की के मैदानी इलाकों की खामोश ज़मीन में चगलहयोक बोलता है, अल्फाज से नहीं बल्कि दीवारों, हड्डियों और पेंट के साथ। एक कहानी जिसे फरामोश नहीं किया गया लेकिन बेनकाब किया गया।